اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہر راستہ بند ہو جائے تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ ایک آیات اور ایک سورت پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ خود اللہ کی مدد کو آتے دیکھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتایا جائے گا، اور جب آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آپ کے بڑے بڑے غم ختم ہو جائیں گے۔ یہ صورتیں بڑی بڑی بیماریاں اور جادو جنات سے آپ کی حفاظت فرمائیں گی۔ قرآن پاک کی ایک آیات ہے، اور یہ کتنی برکتوں والی آیات ہے۔ تقریباً قرآن کی ہر سورت سے پہلے یہ آیات پڑھی جاتی ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کر فرمایا، جو بندہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس آیات کو پڑھے گا، اس کے کام میں خود اس کی مدد ضرور فرماؤں گا اور اسے برکت ضرور عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ محترم ناظرین، وہ قرآن پاک کی برکتوں والی صورت، رحمتوں والی صورت آیات یہ ہے۔ بس یہ آیات کرنا آپ نے ایسے ہے کہ آپ نے سارا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ عمل کر سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 2 دن کرنا ہے۔ تیسرے دن آپ کو اللہ کی مدد پہنچ جائے گی۔ پھر اس آیات کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس آیات میں 2 اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں، یا رحمانو یا رحیمو۔ جو بندہ اس آیات کو پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور پھر اس بندے کی بڑی بڑی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے بڑے بڑے غم دور فرما دیتا ہے۔ بڑے لوگوں نے اس آیات کا وظیفہ کیا۔ کسی نے بتایا اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے بچایا۔ اس آیات کو پڑھنے سے اللہ نے بڑی بڑی بیماریاں ختم کر دی۔ کسی نے بتایا میں نے رزق کے لیے پڑھا، اللہ نے رزق حلال دیا۔ کسی نے بتایا رشتوں کے لیے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے شادی کے مسئلے حل کر دیے۔ اولاد کے لیے کسی نے بتایا، اللہ نے بڑا فضل کیا۔ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے آپ یہ وظیفہ شروع کر لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 2 دن کرنا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو آسان کر دے گا، اور آپ کی دعاؤں کو پورا فرما دے گا۔ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے ساتھ نماز کا اہتمام بھی لازمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ کسی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے آتا ہے، نماز کے سوا اور کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی، تو جو قدم اٹھاتا ہے ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور جب تک ایک شخص اپنے اس مسئلے پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی، تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں یوں کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ اپنے اس بندے پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جتنی دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے، وہ سب نماز میں ہی شمار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور وصف اول میں کتنا ثواب ہے، پھر انہیں اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرآن اندازی بھی کرتے، اور انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ نماز سویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگیں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی کتنی فضیلتیں ہیں تو انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے تو پھر بھی آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور کھڑے ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرب اور نافضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کیجیے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ مطرف اور منتشر تھے۔ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا،
اور کوئی کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو میں نے دیکھا کہ لوگ امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر ہے اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں اس حصے میں سب سے بہتر اور افضل ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔